السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني ولا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگ و دوستو، ساری تعریفیں خدائے واحد کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات نے، جن کی رہنمائی سے دنیا کو نجات اور جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ حضرات، قرآن مجید ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر حالات میں ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے اور انسان کے دلوں کو ایک روشنی عنایت کرتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی وہ ہدایت دیتا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، دنیا کے تقاضے ہے ضرور اس کے ساتھ اور دنیا کے حالات بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن ایک مختصر سی زندگی اس کو اس دنیا میں گزارنا ہے تو وہ زندگی ایسی ہو جو اللہ کی راضی کے مطابق ہو، اللہ کے منشے کے مطابق ہو اور جس سے دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں کامیاب ہوگی۔ لیکن اس دنیا میں مسائل آتے رہیں گے، مسلمانوں کے لیے بھی آتے رہیں گے، سارے انسانوں کے لیے بھی آتے رہیں گے۔ قرب قیامت جیسے جیسے حالات قریب ہوتے ہیں، حالات اب سے ابتر ہوتے جائیں گے اور اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی آزمائش ہے کہ ان حالات میں استقامت کے ساتھ دین پہ جمے رہ کر اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ عنایت فرمائیں۔ حضرات، قرآن مجید میں 18ویں پارے میں سورۃ النور ہے، مسرور سورہ ہے، آپ جانتے بھی ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ مدنی سورے میں بہت سارے احکام اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، زندگی کے آداب، گھریلو آداب، سوسائٹی اور سماج میں برائیاں کیسے پھیلتی ہیں اور کیسے دور ہوتی ہے، اور اس بگڑے ہوئے سماج میں ایک مومن اپنے دامن کو کیسے بچا کر نکالنا ہے، یہ تمام انسٹرکشن اس سورے کے اندر بڑے اہم ترین طریقے سے بیان کیے گئے۔ اور اس سورے کے اندر اللہ نے مسلمانوں سے 3 وعدے کیے اور بڑے اہم ترین وعدے ہیں، اور اس دور کے اندر ہم سوچیں کہ کیا مسلمانوں کی یہی حالت رہے گی، یہی مسائل میں مسلمان ہمیشہ رہیں گے؟ یہ حالات اس سے پہلے بھی گزرے ہیں، یہ حالات اس سے پہلے بھی مسلمانوں میں تھے۔ مکی دور تو آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے اوپر آزمائشی دور رہا ہے، مختلف قسم کی آزمائشیں رہی ہیں، تکلیفیں بھی ہوئی ہیں، استقامت کی دعوت دی گئی۔ پھر یہاں تک کہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے
مدینے کے اندر مصائب کم ہونے کے بجائے اور مصائب بڑھ گئے تھوڑے، مسلمانوں کی آزمائشیں بہت ہو گئی، اور حالات تو یہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور صحابہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام ہمیشہ اپنے آپ کو ہتھیار باندھ کر رہتے تھے کہ کب کون دشمن حملہ کر دے۔ یہ مدینے کے اندر یہ سلسلہ تسلسل جاری رہا۔ ایک دن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے وہ دن آئیں گے کہ جس میں ہم ہتھیار کھول کر آرام کی نیند سو سکیں، چین کی سن سکیں؟ یہ دشمنوں کا خوف، یہ جو حالات ہیں، کیا ہمارے لیے ایسا ہوگا؟ یہ حالات کے بعد جو ہے 2 آیتیں سورہ نور کی اتری، آیت نمبر 55 اور 56۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو اللہ نے 3 وعدے کیے، بڑے اہم ترین وعدے۔ پھر یہ 3 وعدوں کے بعد ایک ایجنڈا دیا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ عمل کرے تو تمہارے حالات بدلیں گے یقیناً۔ یہ 2 آیتوں کی مختصر سی ترجمانی یہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کا مقصد حیات آخرت کا حصول اور دین کی اقامت، دعوت دین انسانوں کے سامنے پیش کرنا، یہ مقصد ان کا۔ وعد اللہ الذین منکم وعملوا الصالحات، جو آپ 2 نیک کام کرتے ہیں۔ آپ پہلا ایک وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا، نمبر 1، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ لا کا استعمال ہے، لا تاکید کے لیے آتا، یقیناً اللہ تعالیٰ لا ایک ہوتا ہے کھینچ کے پڑھتے ہیں جس میں نفی کا معنی آتا ہے، لا يدخلون الجنہ، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے۔ اب یہاں پہ لا ہے، لا کے معنی فورتا ہے، یقیناً ہوں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم ضرور ایمان عمل صالح کرنے کے لیے ان کو اس روئے زمین پر خلافت عطا کریں گے، بادشاہت دیں گے، حکمرانی دیں گے۔ یہ وعدہ اس سے پہلے بھی کیا گیا، کما استخلف الذین من قبلہم، اس سے پہلے وعدے جو اللہ نے کیا ہے، خلیفہ جو زمین میں اطاعت کی، بادشاہت دی، تخت و تاج بھی دیے، ویسا ضرور تم کو دے گا۔ یہ پہلا وعدہ، اور اس وعدے کے تحت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر کی زندگی، خلیفہ بنے، کچھ مسائل رہے، بڑے چینجلس رہے، مرتدین کا معاملہ تھا، سب۔ حضرت عمر اس دور میں آئے، پھر اس کے بعد خلیفہ بنے، اس دور میں فتوحات کا ایک لمبا سلسلہ ہوا اور بڑی کامیابیاں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر پیشین کوئی بھی کی تھی، اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یقیناً ہمارے دن پلٹیں گے، امن کے ہوں گے، بے فکری رہے گی، خلافت ہوگی۔ اس کے بعد آپ تاریخ پڑھیے، حضرت عمر کے دور سے لے کر فتوحات کا سلسلہ ہوا، ساری دنیا میں اسلام پھیلا، خیسر و خسرا کے بادشاہ آتے، سب مسلمان کے ہاتھ پہ آئے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا، پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ یہ کیا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي تَرْضَىٰ لَهُمْ، جو دین اللہ نے پسند کیا ہے، اس دین کو مضبوطی بنیادوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، ان کے لیے حق پسند کرے گا، مضبوط دین قائم کرے گا اللہ تعالیٰ۔ جو مکی دور سے جو تحریک اٹھی، مکی دور سے جو ایجنڈا اٹھا اقامت دین کا، اللہ کی سروئے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کا، اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ دوسرا وعدہ ہے، وہ دین قائم ہو کے رہے گا اور قیامت تک رہے گا، یہ دین یاد رکھیے آپ۔
میں اور آپ عمل کریں یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم نہ کریں اللہ تعالیٰ قیامت تک اس دین کو باقی رکھے گا۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، پڑھی آپ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آیت نمبر جو ہے 540 آیت ہے، 54 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں یرتد منکم، تم میں سے اگر ہمارے دین پر عمل نہ کرے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، فسوف یاتی اللہ، بہت جلدی ہم ایسے قوم کو لائیں گے، وہ اللہ کو چاہیں گے، اللہ ان کو چاہیں گا دین کے کام کو اس سرزمین میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی سے بھی نہیں ڈریں گے اور وہ قائم کریں گے اللہ تعالیٰ۔ آج دنیا میں باوجود اسلام کے اوپر مقابلتیں ہونے کے، اسلام کے اوپر حملے ہونے کے باوجود یقین جانے کے لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بڑی طاقت آ بھی رہی۔ یہ نہیں کہ پازیٹیو نے پازیٹیو تھنکنگ بھی سوچی، آپ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ اللہ نے دوسرا وعدہ کیا، وہ دینی نظام مکمل ہو کے رہے گا، اور ہو بھی گا تو کمزور نہیں، بڑی مضبوط بنیادوں کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام نے بڑی مضبوطی کے ساتھ مکہ اور مدینے میں قائم کیا۔ یہ دوسرا وعدہ۔ پہلا وعدہ سلطنتیں تمہارے آئیں گی، دوسرا وعدہ جو دین اس دنیا میں قائم ہوگا بڑے مضبوط اصولوں کے ساتھ، اس کی بنیادیں مضبوط رہیں گی، قائم ہوگا۔ تیسرا بڑا اہم وعدہ ہے، وہ یہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تیسرا وعدہ یہ ہے موجودہ حالات جو خوف کے گزر رہے، ڈر کے گزر رہے ہیں، خوف ہے، اللہ تعالیٰ ان خوف کے حالات کو امن میں بدل دے گا۔ تین اہم وعدے ہیں، دیکھیں، یہ ایک سلطنتیں آئیں گی تمہارے پاس، دوسرا جو دین اللہ قائم کرنا چاہتا ہے اس روئے زمین پہ قائم کر کے رہے گا، اور تیسرا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے خوف ہوں گے، امن آئے گا۔ یہ تین وعدے کرنے کے بعد اسی آیت کے اندر تسلسل ہے، آیت نمبر 55-56، اس کے لیے تم کو 7 کام کرنا ہے۔ 7 کام کرو، راہ عمل ہے، ہمارا کردار ہے، مسلمانوں سے مطلوبہ کردار ہے، یہ 7 کام کرو، اللہ کے 3 وعدے۔ وہ 7 میں نمبر 1، یعبدونی، تم صرف میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی بات نہ کرو۔ اب ہم جائزہ لیں، یقین ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، شرک سے بچے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ میرے گھر کے افراد بھی شرک سے بچے ہوئے۔ پھر دوسری اسٹیج میں یہ بھی سوچنا ہے ہمارے متعلقین، سماج اور معاشرہ شرک سے بچا ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا ہے، یہ ہے اقامت دین۔ اور ہم بچ گئے، بھائی وہ کر لے رہے مصلحت سے، ہم کو کیا کرنا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، شرک سے باز نہیں، بچے اپنے آپ کو۔ قرآن نے بار بار تعریف کی حضرت ابراہیم کی، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اس واسطے ہم نے بڑا مرتبہ دیا۔ ان کا ایک اور کردار بھی قرآن نے ذکر کیا، شرک کرنے والوں سے بیزار تھے اور کبھی جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ انا بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے۔ اپنے ابا سے کہے، اپنے قوم سے کہے، اپنے گھر والوں سے کہے، تم یہ جو کر رہے ہیں میں اس سے بیزار ہوں، اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ دوسرا کردار بھی ہونا چاہیے ہمارا۔ یعبدونی کے اندر شرک سے بچے ہم۔ سورۃ الانعام مکی ایک سورہ ہے، لمبا سورہ ہے۔ وہ سورہ کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے بیک وقت مکی دور میں پورا سورہ اترا، اور اس سورہ کے نزول کے وقت پر 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے روئے زمین پر آئے۔ اس سورہ کے کئی باتیں میں ایک بات یہ ہے، روئے زمین پر عذابوں کا جو تذکرہ کرتا ہے قرآن سورہ میں، ان عذابوں کے اکثر قرآن ذکر کرتا ہے وہ اکثرہم مشرکون، روئے زمین پر ایک بڑی تعداد شرک میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذابوں کو لاتے ہیں۔ ایک مومن کا کردار اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، شرک سے بچانا۔ دوسری چیز وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا،
اللہ کی عبادت بھی کرنا، شرک سے بچنا۔ تیسری چیز ومن کفر بعد ذالک، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا، کسی بھی طریقے سے کفر کا رویہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کفر کیا معنی میں ہے؟ کفر ہمارے ذہن میں اصل کیا ہے؟ ایک نگیٹو تھنکنگ کے معنی میں، کافر، پورے کافر آ جاتے ذہن کے اندر۔ کفر کے معنی ہے انکار، احکام کو جانتے ہوئے نہ کرنا۔ اسے ایک مثال میں حدیث سے دیتا ہوں۔ نماز پڑھنا فرض ہے آدمی کا، جس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اسی میں ایک حدیث آتی ہے من کفر الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تم کو معلوم ہے 5 وقت پڑھنا ہے، معلوم ہے ادا کرنا ہے، پھر بھی آپ جانتے ہوئے بھی نہیں پڑھتے ہیں، فقد کفر۔ خط سے ڈر کے معنی کرنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہے، اسے کافر نہیں بول سکتے، گویا کہ اس نے کفر کیا، انکار کیا۔ انکار جانتے ہوئے احکام کا نہ کرنا، یہ کفر کے بارے میں۔ تو 3 وعدے اللہ کے ہیں، وہ 3 وعدوں میں 7 باتوں میں نمبر 1 اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے بچانا، اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار بھی کرنا، اور کفر کا رویہ نہیں ہونا۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کتنے طلباء کو یاد ہے نہیں ہے معلوم دعائے قنوت؟ اللہم انی ظلمت سے کام چلا لیتے، فتویٰ بھی لے لیتے، پڑھ لے سکتے ملتا کو، ٹھیک ہے پڑھیے، گنجائشیں ہیں آپ۔ لنشکرک ولا نکفرک، ہم ضرور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے، تیرا ناشکراپن نہیں کرتے۔ کفر کے معنی میں آتا ہے، انکار کے معنی میں آتا ہے۔ چوتھی چیز ہم الفاسقون، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ بڑے گناہ کیا ہیں؟ ہمارے ذہن میں بڑے گناہ بولے تو شراب ہے، زنا ہے، مرڈر ہے، یہ تو کچھ ایسے گناہ ہیں جب اس کے پر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ کثرت سے جھوٹ بولنا، گالی گلیج کرنا، ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرنا، ان کا احترام نہ کرنا، ان کا ادب نہ بجا لانا، ان کی نافرمانی کرنا، کبیرہ گناہوں کی فہرست میں دیکھیے آپ۔ مشکات میں کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست دی گئی ہے باقاعدہ۔ کبیرہ گناہ شرک ہے، عقائد پر بھروسہ ہے، جادو ٹونے، غلط شک و شبہات، مسلسل بیماری ہو رہی ہے، مسلسل پریشان ہو رہے، مسلسل جو ہے کاروبار نقصان، اب شک میں آ گئے کہ بھئی ان کی کچھ کر دے رہا، کیا کی کر دے رہا، عقیدہ بڑے گمراہ ہو جا رہے، بھروسہ بھی کر لے رہے۔ یہ ان چیزوں سے فاسق، فسق و فجور، بڑے گناہ، ان گناہوں سے بچنا ہے۔ شراب، جوا، قتل، یہ سب چیزیں ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ نہ ہے، یہ چوتھی چیز ہے۔ اور 5ویں چیز ہے وہ اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو۔ اقامت دین، اقامت صلاۃ، اقامت دین، دین کو قائم کرنا۔ دین کب قائم ہوگا؟ جبکہ اقامت صلاۃ قائم ہو۔ نماز قائم ہے تو آٹومیٹک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دیکھ فرمایا من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز کو اپنی زندگی میں قائم کر لیا یقیناً اس کے ساتھ دین بھی قائم ہو جائے گا۔ من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین، جس نے نماز ہی کو چھوڑ دیا وہ دین کو گرا کے رکھ دیا۔ اور یہ 5ویں چیز اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 6ٹھی چیز۔ 7ویں چیز وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت رسول، اطاعت رسول کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی بتائی ہوئی ہر سنت پر عمل۔ چھوٹی سنتیں بڑی سنتیں نہیں ہیں، چھوٹی سنت بھی اہم ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی اہم ہیں۔ کسی کو دین کی بات بول دیے، کسی کو اچھی بات کہہ دیے، یہ سب سنتیں ہیں، اہم سنتیں۔ روز مرہ کی زندگی میں کچھ سنت ایسی ہے
جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کچھ چیزیں تمہارے پر فرض، حق للمسلم، مسلمانوں کے حقوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلام کرو، سلام کا جواب لو، سلام کا جواب دو، چھینک آئے الحمدللہ کہو، استغفر اللہ کہو، یہ سب سنتیں، بسم اللہ کہو، سوتے وقت دعا پڑھو، اللہ کا نام لے کے پڑھو۔ یہ سنتیں جو ہوتی ہیں، یہ سنت آپ کو جو ہے بہت اہم چیز ہے، اور اس دور کے تعلق سے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا، ہم مسلمانوں میں دور سے ہم گزر رہے ہیں، نہ سلام کرتے بچے، نہ ادب بجا لاتے، نہ کھاتے وقت بسم اللہ بولتے، کھانے کو گرا دیتے، یہاں تک کہ سنت یہ بھی ہے آپ کو چپل پہننا ضروری ہے، باہر نکلتے پہنتے، فطری چیز ہے، اگر وہی چیز سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہیں تو بھی یہ بھی سنت ہے، سیدھے طرف پہننا ضروری ہے نا، سیدھے طرف سنت ہے، 10 نیکیاں 10 گناہ معاف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا سنتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، بدعات ایجاد ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر وقت پر، ایسے وقت پر ایک مسلمان بیدار ہو جائے، اس کا ضمیر جاگ جائے، اس کا ایمان جاگ جائے، اسے جھنجھوڑے کہ میری سنتیں جا رہی، میرے گھر میں میرے بچے سنتوں کے پابند نہیں ہے، ایک سنت کو ایسے وقت پر زندہ کرا، بیٹے ذرا سلام کر لو، ذرا بڑے ہیں اعدام کرو، سنت کو زندہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے، 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے۔ آج اس کی طرف ہے اطیع اللہ، اس کے بعد آیت آخری ختم ہوتی ہے، 3 وعدوں کے بعد 7 باتیں کرو، لعلکم ترحمون، امید ہے، یقین ہے اللہ تعالیٰ تمہارے پر رحمت کی بارش برسائے گا، تمہاری زندگیوں میں رحمتیں آ جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی اور کامیاب بھی ہو جائیں گی۔ آیتیں 2 آیتیں ہیں سورہ نور کی، اللہ نے 3 وعدے کیے ہیں اور 7 عمل ہمارے لیے بتائے ہیں، ان عملوں کو ہم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، سنتوں پر عمل کر کر پابندی کے ساتھ اس پر بچوں کو سب کو بھی ہم سکھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ واخر